درد فسانہ ہے درد کا درمان فیضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ. بچوں کو انتظار رہنے لگا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے قصص القرآن، اور بچے توجہ دے رہے ہیں. آج تو ویسے بھی اتوار کا دن ہے، کہیں اگر سکولز کھل بھی گئے ہیں تو بچے اس وقت جاگ رہے ہوں گے اور بڑے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے نبی کا واقعہ آج کون سا؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. سبحان اللہ. وہ بتائیں گے اور یہ بتاتے بچوں کو کہ بچے بھی سنیں گے تو یہ بھی عبادت ہے. کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں یہ سلیمان علیہ السلام ہمارے ایک نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی. اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت کی ذمہ داری پوری کر رہے تھے. انہی کے زمانے میں ایک ملک یمن جو کہلاتا ہے، وہاں پر ایک قوم آباد تھی سبا، اور وہاں جو ملکہ تھی وہ اس کی وہاں ایک ملکہ تھی بلقیس اس کا نام تھا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے تھے، ظاہری بات ہے جیسے ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا جو ہے وہ خدا سمجھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کیونکہ نبی تھے تو ان کے پیغام ہر جگہ جاتے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک تبلیغ کے سلسلے میں خط لکھا، اور ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد، اس کو بھیجا، اس کی چونچ میں رکھ کر وہ پرندہ خط لے گیا. لیکن خط جو آپ نے لکھا تھا اس کو دعوت دی تھی اس بلقیس جو ملکہ تھی کہ اسلام قبول کر لو، اور اس میں جب ان خط لکھنے کے بعد لفافہ بند کیا تو اس پر جو مہر لگائی، آپ دیکھیں نا خط مہر لگی ہوتی ہے، مہر جو لگائی تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ خط جب ہدہد پرندہ تقریباً سمجھ لو سلیمان علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں سے 1000 میل دور وہ پرندہ اڑتا ہوا گیا اور جا کر بلقیس کو وہ خط دے دیا. جب بلقیس نے وہ خط دیکھا تو خط دیکھا اس پر مہر لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہے کہ اللہ جو بڑا مہربان رحم والا. اس مہر سے اس کے دل پر ایک بہت اثر پڑا، اسلام کا پہلے اثر پڑ گیا کہ جیسے دیکھا کہ مہر پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ تک نام لکھا ہوا تھا، اس پر اثر ہوا. جب اس نے خط کھولا اور خط کھولنے کے بعد میں دیکھا کہ دعوت اسلام دی گئی ہے تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں. تو لوگوں نے کہا جو آپ کی رائے ہو، آپ ہماری ملکہ ہیں، جو آپ کریں گی بہتر کریں گی. اس نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گی اور جا کر ایمان قبول کر لوں گی، اسلام قبول کر لوں گی سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ گھر سے اپنے قافلے کے ساتھ نکلی. ادھر سلیمان علیہ السلام جن کے اس کے اندر بہت سارے جہاں لوگ تھے وہاں جنات بھی ہوتے تھے، وہاں جانور بھی ہوتے تھے، وہاں پرندے بھی ہوتے تھے، پورا ایک لشکر ہوتا تھا ان کے دربار میں بیٹھا ہوتا تھا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو پرندوں کی جانوروں کی بولی بھی آتی تھی. وہ دور سے سن لیتے تھے کسی جانور نے کیا کہا ہے، ہم تو نہیں سن پاتے نا، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دیتا ہے کہ وہ جانوروں کی پرندوں کی آوازوں بھی سن لیتا ہے، وہ جنات کو بھی سن لیتا ہے، سب کو سن لیتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ بلقیس چلتی ہے، وہ آنے والی ہے، پہنچنے والی ہے. تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ جو اس کا تخت ہے نا، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ تخت ہے، یہ تو بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ ان کا ایک تخت ہوتا ہے. کہنے کہ کون ہے ہمارے دربار میں ایسا کہ جو ان کا تخت ابھی لے آئے. اب یہ کام بہت مشکل تھا، ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی لے آؤ. اس میں ایک جن بھی تھا، جن کا سردار بھی تھا. تو جن کے سردار نے کہا کہ اے نبی مجھے اب تھوڑی دیر وقت دے دیں، میں 2-4 گھنٹے لگیں گے، آپ کا دربار جب ختم ہوگا اس سے پہلے میں لے آؤں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی بلقیس تو آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے وہ ہمارے دربار میں اس کا جو ہے وہ تخت رکھا ہوا ہو. تو آپ کا ایک وزیر تھا جو آپ کا ایک امتی بھی تھا، عاصم بن برقیہ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں میں لے کر آتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب حالانکہ میں نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا وہاں سے، اور وہ جگہ جہاں بلقیس کا تھا تخت رکھا ہوا تھا وہ 1000 میل کا راستہ تھا، سفر تھا، اور اس زمانے میں کم از کم 1 مہینہ لگتا تھا وہاں پہنچنے میں. لیکن جب آپ نے کہا کہ مجھے ابھی چاہیے تو عاصم برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ جیسے ہی اس نے لفظ مکمل کیے وہ تخت ان کے سامنے آ گیا. اب جب تخت سامنے آیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حاذا من فضل ربی،
یہ اصل میں میرے رب کا فضل ہے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں نا، ظاہر بات آپ نے دعا کی اور آسمان رفیع فوراً تخت لے آیا۔ اچھا تخت پہلے آ گیا، اتنے میں بلقیس آئیں۔ اب جب بلقیس آئیں تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا تھا، یعنی سیٹنگ سے ہم تبدیل کرتے ہیں نا، سیٹ لگاتے ہیں، اب ایک سیٹ لگائے ہم نے، تھوڑا تبدیل کر دیں تو ہم یہ خیال کریں گے کہ بھائی جو دوسرا آدمی آنے والا ہے وہ پتہ نہیں اپنا سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی آزمائش کے لیے یہ کیا کہ تخت کو تھوڑا سا بدل دیا اس کے، اور جب وہ آئی اور اس سے پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے، لیکن وہ بھی کیونکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ تبدیلی ہو گئی ہے لیکن ہے یہ میرا تخت۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ میرا تخت ہے، تو پہچان گئی وہ۔ تو جب وہ پہچان گئی، سلیمان علیہ السلام سامنے آئی تو اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور بلقیس جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی کہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، اللہ کے نبی کے جو امتی ہوتے ہیں وہ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کام جو ہم مہینوں میں کر پاتے ہیں وہ پلک جھپکنے میں کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام اتنا آسان تو نہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں چیز اٹھا کے لاؤ فلاں کمرے سے، تو آپ کو 2 منٹ لگ جائیں گے لانے میں، پلک جھپکنے میں نہیں آ سکتا۔ لیکن سائنس کی آپ جانتے ہیں ترقی ہو گئی ہے، ایسا ممکن ہے کہ ہم بٹن دباتے ہیں نا، تو ہم بٹن دباتے ہیں، ابھی ہم کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگر ہم بٹن دبا دیں تو معلوم ہوا کہ ہم نے کوئی دوسرا ٹی وی دیکھ لیا، ہم نے پھر بٹن دبایا تو معلوم کوئی تیسرا ٹی وی دیکھ لیا، دنیا میں ہم گھوم سکتے ہیں۔ تو پلک جھپکنے کے اندر اب ہمارے اندر بھی وہ صلاحیتیں آ گئی، پیدا ہو گئی ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ تو اگر اسی طرح جس طرح سے مادی ترقی کی ہے، اگر ہم روحانی ترقی کریں تو ہم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساری روحانی ترقی تھی کہ عاصم بلقیس نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے وہاں رکھ دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، تو اسی لیے ھذا من فضل ربی کہا، اور اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہم کو نعمت دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہی کرتا ہے، بندہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے ھذا من فضل ربی کہا انہوں نے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ جب رب کا فضل ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ طاقت دی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام ایک میں نے بتایا کہ ایسے نبی ہیں کہ جو بادشاہ تھے، ان کے والد بھی بادشاہ تھے۔ ان کے والد کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے والد کیا نام تھا؟ داؤد علیہ السلام۔ تو داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں، لیکن آپ کے بیٹے جو تھے زکریا علیہ السلام وہ بادشاہ نہ ہوئے۔ اور ہمارے دیگر انبیاء میں بھی بہت سارے بادشاہ گزرے، یوسف علیہ السلام بڑے مشہور ہیں بادشاہ۔ تو اللہ نے بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ نبوتوں کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت بھی دی ہے، تو جن کو بادشاہت دی ہے تو انہوں نے بادشاہت بھی کی، نبوت بھی کی، اور نبوت کی ذمہ داری وہی پوری کی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ قرآن کی سورہ نمل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو موجود ہے۔ جو ہر واقعہ جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ قصہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو ایسے سنا دیتے ہیں، بلکہ قرآن کے جو قصے ہیں وہ سچے قصے ہوتے ہیں، اور قرآن کے قصے جو ہیں وہ قصص القرآن کہلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو جن کو محفوظ رکھا اور قرآن نے بیان کر دیا وہ قصص القرآن کہلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل آپ کو ایک اور نیا قصہ سنائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان جو ہم قصے سنتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، اس سے بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ترین صاحب میں نے بچوں کو کچھ بتایا، اور یہ بچوں کو میں نے بتایا کہ بچے بھی سمجھیں بڑے بھی سمجھیں، اور یہ بھی ہماری ایک عبادت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ جس وقت ہم بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دیں گے یہ بھی عبادت ہے۔ میں تو کل بھی کہہ رہا تھا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جب میں سمر ویکیشنز میں جایا کرتا تھا اپنے دادا کے پاس، تو مجھے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا یہ قصہ قرآن مجید سے سنایا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ۔ تو یقیناً ابھی تو دن باقی ہیں، تو واقعی اسی لیے ہے تاکہ بچوں کو سنائیں، ان کو ایک محبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے اور رسولوں سے، سب تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب اور بچے تشریف فرما تھے، اور قصص القرآن کا یہ سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ کیا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں،